مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدر، لگاؤ ضرب حیدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قومی اسمبلی سے جو ناموس صحابہ بل پاس ہوا ہے اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس ملک کے اندر جتنی بھی فرقہ واریت ہوئی ہے اور اصحاب رسول کی توہین کی وجہ سے ملک میں قتل و غارت کی نوبت پہنچی ہے، یہ ساری چیزیں اگر یہ بل پہلے پاس ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں پہلے سے امن ہو جاتا۔ جس ملک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہوں، اس ملک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا، ان کو ظالم کہنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا اور تحقیق کا نام لے کر اور اس پر تبرہ بازی کرنا، یہ ان کا ایک پرانا طریقہ واردات ہے۔ اور جب تک اس ملک کے اندر صحابہ اکرام کا تحفظ نہیں ہوتا، ان کے ناموس کا تحفظ نہیں ہوتا، اس وقت تک اس ملک میں امن ناممکن ہے۔ اور جس ملک میں حضرت ابو بکر کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اس ملک میں اگر کوئی صدیق اکبر پر تبرہ بازی کرے گا، کیا یہ ملک میں آگ لگانے کے مترادف نہیں ہے؟ تو یہ جو بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی میں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کو خوش آئند کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی جو مراحل ہیں اس سے بھی یہ گزر جائے گا اور یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور یہ قانون ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کے امن کو بچانے کے لیے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ بل جو ہے ایک مدد دے گا۔ یقیناً ہمارا ملک ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور اس ملک میں بد امنی ہمیں کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس بل سے بڑی تکلیف ہوئی ہے، ان کی مکاری دیکھیے۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم توہین نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے مراجع کے فتوے ہیں کہ توہین کرنا حرام ہے، اور جب توہین کرنے والوں کے خلاف بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بل پاس نہ ہو۔ تو یہ پانی میں چھری ان کو نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، اور اس ملک کے اندر جتنا بھی انتشار ہوا ہے مذہبی بنیاد پر، اس سارے انتشار میں بنیادی کردار ان گستاخوں کا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور تمام صحابہ اکرام پر من گھڑت روایتیں، جعلی روایتیں، موضوع روایتیں اور عبارت اہل سنت کی مطلب اپنا اس میں لگا کر اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ جب تک یہ لوگ اس ملک میں توہین کرتے رہیں گے اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا۔ اب اچھا ہوا کہ یہ بل پاس ہوا، اب انشاءاللہ کوئی توہین نہیں کر سکے گا۔ اب ایک صاحب ہیں، انہوں نے بڑی لمبی تکلیف کی ہے اور بڑے حوالے اس نے پیش کیے ہیں کہ جی اہل سنت کی بخاری میں ہے وہ اللہ کی توہین ہے، اور بخاری شریف میں رسول اللہ کی توہین ہے، بخاری شریف میں صحابہ کی توہین ہے، اور جی یہ ہے وہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پریشان تم کیوں ہوتے ہو؟ پھر تو پریشان تو اہل سنت کو ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر بخاری شریف میں اللہ کی توہین ہے، رسول اللہ کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے، پھر تو پریشان تو اہل سنت کو ہونا چاہیے تھا۔ پریشان تم کیوں ہوتے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری یہ مکاری ہے۔ جس طرح بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، اہل علم اس کو جانتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کا ذکر تو جس طرح بخاری شریف میں ہے اسی طرح تو قرآن میں بھی ہے۔ جس زاویے سے یہ بخاری شریف پر اعتراض کرتے ہیں اسی زاویے سے تو یہ قرآن بھی ان کے اعتراض سے نہیں بچ سکے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ اتنے حوالے پیش کر کے کہہ رہے ہو کہ اہل سنت کی کتب میں گستاخی موجود ہے تو تمہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، پریشان تو اہل سنت کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اہل سنت پریشان نہیں ہے، پھر بھی پریشان تم ہو،
اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ دال میں کالا کالا ہے، اور تم جو کتب اہل سنت کے حوالے پیش کر رہے ہو اس میں یقیناً تم ڈنڈی مار رہے ہو، جہاں کتب اہل سنت کی عبارتیں ہیں اور ان عبارتوں کے ساتھ انہی کے مطالب ان کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کتاب ہماری اور مطلب اپنا ملائے گا پھر تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے گنوائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، تو پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پھر تو اہل سنت کو پریشان ہونا چاہیے۔ اور بخاری شریف کوئی کل پرسوں کی تھوڑی لکھی ہوئی ہے، اس کو تو صدیاں گزر گئیں، اور ہر سال لاکھوں علماء اس بخاری کا ایک ایک حرف پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے، ان کی دستار ہوتی ہے، تو کہیں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی اور تمہیں گستاخی نظر آ گئی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب عبارت اہل سنت کی ہوگی اور مطلب تم اپنا لگاؤ گے پھر تو جو بناؤ تم بنا سکتے ہو۔ تو لہٰذا اس میں اس نے بہت ساری چیزیں کی ہیں کہ بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور ان کی طرف ہذیان کی نسبت کی ہے، اور یہ ہے فلاں ہے وہ ہے، نبی کی توہین ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو تم توہین رسالت کہتے ہو، حضرت عمر فاروق نے قرآن کو کافی کہہ دیا، کافی کہہ دیا، شور مچا دیا۔ ارے جب تمہارا جو ہے غار میں بیٹھنے والا محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب کے لیے کہے ھذا کافٍ لشیعتنا، وہاں کوئی شور نہیں مچتا۔ محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب کو غار میں بیٹھنے والا کہے یہ کافی ہے تو کوئی شور نہیں مچتا۔ حضرت عمر قرآن کو کافی کہہ دیں تو شور مچ جاتا ہے۔ اور اگر یہ توہین رسالت ہے، آج 15ویں صدی ہے، آج کے مسلمان کے سامنے اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارتاً بھی گستاخی کرے وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا۔ تم کیا بتانا چاہتے ہو کہ جس محفل میں حضرت علی بھی موجود ہوں، حضرت عباس بھی موجود ہوں، اور حضرت عمر نے معاذ اللہ توہین رسالت کر دی، تو حضرت علی نے حضرت عمر کے خلاف کون سا ایکشن لیا؟ یہ اعتراض تو حضرت عمر پہ بعد میں ہوگا، پہلے تو حضرت علی پر ہوگا۔ اگر یہ توہین رسالت ہے تو حضرت علی کو ایکشن لینا چاہیے تھا، حضرت عباس کو ایکشن لینا چاہیے تھا، انہوں نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پتہ چلا کہ یہ توہین رسالت حضرت علی کو سمجھ نہیں آئی، توہین رسالت حضرت عباس کو سمجھ نہیں آئی، توہین رسالت تمہیں سمجھ آ گئی۔ یہ ساری ان کے اندر کی جو ہے قدورت ہے، اور عبارتیں اہل سنت کی اور مطلب انہوں نے اپنے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ توہین ہوتی تو یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں جو موجود تھے، جن میں حضرت علی کا نام بھی ہے، حضرت عباس کا نام بھی ہے، وہ خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ نبی کی توہین اور نبی کی موجودگی میں علی کے سامنے ہو جائے اور علی خاموش رہ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری بکواس ہے، کوئی توہین والی بات نہیں تھی۔ باقی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئیں۔ بھئی کس نے کہا حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی؟ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ بخاری شریف میں جو بات لکھی ہوئی ہے فلم تکلمہ حتی ماتت، آخری وقت تک حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی۔ جب عبارت ہماری ہے تو مطلب بھی ہم بتائیں گے نا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری وقت تک بات نہیں کی۔ فلم تکلمہ فی ھذا المیراث فی ذلک المال، اس میراث کے متعلق، اس مال کے متعلق حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی۔ اور بات نہ کرنا ایسا معلول ہے کہ جس کی علت فقط ناراضگی ہی ہو، یہ بات غلط ہے۔ بات نہ کرنا ایسا معلول ہے جس کی اور بھی بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں۔ بھئی عدم ضرورت کوئی کام ہی نہیں ہے، مطمئن ہو جانا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بندہ بھیجا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود چل کر نہیں گئیں۔ جہاں جات آیا ہے یہ مجازن ہے، جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقتاً ہے۔ حضرت فاطمہ خود نہیں گئیں، بندہ بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو جوابات دیے ہیں وہ انکار، وہ کہتے ہیں جی انکار کر دیا۔ وہ انکار کس نوعیت کا تھا، اس کے جملے کیا ہیں، اس کی عبارت کیا ہے، الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جملے ارشاد فرمائے قاصد فاطمہ کو، اور حضرت ابو بکر کا پہلا جملہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ سے کہہ دو واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی،
کہ فاطمہ سے کہہ دو اللہ کی قسم میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ پیاری نبی کی رشتہ داری ہے، اپنی رشتہ داری سے زیادہ نبی کی رشتہ داری پیاری ہے۔ یہ کتنا محبت بھرا جملہ ہے، یعنی آپ کو اپنے رشتہ دار پیارے، مجھے اپنے رشتہ دار پیارے، لیکن حضرت ابو بکر کی عظمتوں پہ قربان، حضرت ابو بکر کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول اللہ کے رشتہ دار پیارے ہیں۔ اور اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا، حضرت ابو بکر یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے ابو بکر کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ نبی کی بیٹی فاطمہ پیاری ہے۔ ایک جملہ حضرت ابو بکر کا یہ تھا، اور دوسرا جملہ حضرت ابو بکر کا یہ تھا کہ فاطمہ سے کہہ دو مال ابو بکر کا ہوگا، مرضی فاطمہ کی ہوگی، جتنا مرضی لے لے، ابو بکر کا مال حاضر ہے۔ اور تیسرا جملہ حضرت ابو بکر کا یہ تھا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ مال فے میں سے ہے، اور مال فے میں تمام مسلمانوں کا حق ہے، اور تمام مسلمان کا اس باغ فدق میں حق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، انبیاء کرام کی مالی میراث نہیں چلتی، اور میں ابو بکر نبی کی مخالفت کروں، میں مجبور ہوں، میں نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ فدق سے آپ کو وظائف دیا کرتے تھے، میں ابو بکر بھی دیتا رہوں گا، اور میں نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا، نبی کی حدیث ہے۔ یہ بات جب حضرت فاطمہ تک پہنچی، حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئیں، اور آخری وقت تک حضرت فاطمہ نے پھر باغ فدق کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ یہ اتنی سی بات ہے۔ اب اس بات کو لے کر اگر کوئی کہے کہ جی حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حضرت فاطمہ ناراض کیوں ہوں گی؟ نبی کی حدیث سن کر عام مسلمان بھی ناراض نہیں ہوتا، چاہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو جائیں۔ تو بڑی اور کھلی اور دو ٹوک بات یہ ہے کہ اگر اہل سنت کے کتب میں توہین ہے تو پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پھر تو اہل سنت کو پریشان ہونا چاہیے، اور تم تو اس بل کی تائید کرو۔ ایک طرف سے کہتے ہو کہ ہم صحابہ کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہو کہ مراجع کے فتوے بھی آ گئے ہیں کہ صحابہ کی توہین حرام ہے، اور وہی بات جب اسمبلی سے پاس ہوتی ہے تو پھر چیخیں بھی تمہاری نکلتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دال میں کالا کالا ہے، اور یہ قوم تکیہ باز ہے، اور انشاءاللہ یہ بل سینیٹ سے بھی پاس ہوگا، اور تمام مراحل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پائے تکمیل تک پہنچیں گے۔ اور میں تمام امت مسلمہ کے افراد سے، امت مسلمہ سے یہ اپیل کروں گا کہ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، اور یہ بل پاس ہو جائے، اور اس پاکستان میں کوئی فرد اصحاب رسول، ازواج رسول، اہل بیت رسول کی گستاخی نہ کر سکے، اور جو گستاخی کرے وہ قانون کے کٹہرے میں آ جائے۔ اور جن اراکین نے اس کو پاس کیا ہے، دستخط کیے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے اس عمل کو لائق تحسین سمجھتا ہوں، اور ان کو مبارکیں دیتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اللہ چاہے ان کی بخشش کا فیصلہ کرے تو اس بخشش کے لیے یہی ایک سبب کافی ہے کہ انہوں نے ناموس صحابہ بل پر انہوں نے دستخط کر کے اور ان کو پاس کروایا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بدامنی سے بچائے، انتشار سے بچائے، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس ملک پاکستان کے اندر جو وقتاً فوقتاً اہل بیت کا نام لے کر اصحاب رسول پر اعتراضات، توہین، تبرہ بازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک پاکستان میں ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس بل کے باقی مراحل کو اپنی غیبی مدد سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔